فاسألوا الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ تو اے لوگو علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہ ہو۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحابہ یا حبیب اللہ۔ آج جمعرات ہے، درس حدیث ہے ہمارا۔ حضرت نافع بن عبد الحارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان آدمی کی یہ سعادت مندی ہے کہ اس کا گھر وسیع ہو اور اس کا پڑوسی نیک ہو اور اس کی سواری عمدہ ہو۔ آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم یہ کر رہے ہیں کہ ہماری گھر چھوٹے ہوتے جا رہے ہیں اور ہماری سواریاں بھی چھوٹی ہوتی جا رہی ہیں۔ یاد رکھیں، بڑا گھر بنانا یہ بعض وجوہات کی بنا پر اچھا ہے کہ اس میں آپ اچھے سے نماز پڑھ سکتے ہیں، نماز کے لیے الگ سے جگہ بنا سکتے ہیں۔ اور بیسیکلی آج جو چھوٹا ہونے کے ساتھ ساتھ ہمارے ہاں جو خرابی آئی ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے یہ کر دیا کہ ہم جو چیزیں گھر سے باہر رکھنی تھی ہم ان کو گھر کے اندر لے آئے، اور گھر کے اندر بھی اتنا اندر تک لے آئے کہ اس کو ہم نے اپنے بیڈ رومز کے اندر گھسا لیا۔ میری مراد واش روم سے ہے کہ ہم ان کو بالکل اتنا کلوز کرتے جا رہے ہیں کہ شاید آنے والا وقت، مجھے تو یہ لگتا ہے کہ شاید اتنا قریب آ جائے گا کہ بیڈ سے اترتے ہی ہم واش روم میں گھس جائیں گے۔ تو ان چیزوں کو گھروں سے دور رکھیں، گھر سے باہر رکھیں، گھر کے باہر کونے میں رکھیں، اندر کمروں میں نہ گھسائیں کہ واش روم جو ہے یہ شیطانوں کی اماجگاہ ہوتی ہے، برے شیاطین اس کے اندر رہتے ہیں، اور ان کے یہاں رہنے کی وجہ سے یہ جتنا ہمارے گھروں کے اندر، ہمارے بیڈ رومز کے اندر جتنا یہ ہمارے کمروں کے قریب ہوں گے اتنا ہی یہ خرابی جو ہے وہ ہمارے گھروں میں، آج ہر گھر میں لڑائی ہوتی ہے، ہر گھر میں جناب وہ ناچاکی ہے، نا اتفاقی ہے، طرح طرح کے معاملات ہیں۔ ان معاملات کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم اپنے، اور پھر بری بات یہ ہے کہ واش روم چلو کمرے میں آئے، پھر اس میں مزید بری بات یہ ہے کہ ہم میں سے ایک تعداد ہے ایسی جن کو واش روم میں جانے کی دعا نہیں آتی۔ وہ دعا جب ہم اس کے اندر جائیں گے اور جانے سے ان سے پناہ حاصل ہوگی، وہ دعائیں پڑھنی ہم نے چھوڑ دیں۔ جب وہ دعائیں پڑھنی چھوڑ دیں تو پھر اس سے خرابی یہ آئی کہ اس کی وجہ سے جو ہے وہ ہمارے گھروں میں بہت ساری لڑائیاں جنم لینے لگیں، بہت زیادہ نا اتفاقیاں، بے برکتیاں جنم لینے لگیں۔ اس لیے ایسی چیزوں کو میرا مشورہ تو یہ ہے کہ اپنے گھروں کے اندر جو ہے وہ ایک سائڈ کونے میں دور کر کے ہو، جو کمرے کے اندر نہ ہو، گھر کے علیحدہ ایک حصے میں یہ بنائے جائیں تاکہ اس کی خرابی جو ہے وہ گھروں کے اندر نہ آ سکے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں یہ حضور جان عالم علیہ السلام کی دعاؤں میں سے ہے، اے اللہ میں برے پڑوسی سے اور دار آخرت میں تیری پناہ مانگتا ہوں، کیونکہ دنیا کا پڑوسی تو منتقل ہو جائے گا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ حضور جان عالم علیہ السلام تک تو ظاہر ہے کوئی بھی برائی پہنچ ہی نہیں سکتی۔ بات یہ ہے کہ حضور جان عالم علیہ السلام نے یہ ہماری تعلیم کے لیے ارشاد فرمایا کہ ہم یہ بات سمجھیں، اور بیسیکلی پڑوسی اگر برا ہے تو اس کی شر سے کس قدر پناہ مانگی جا رہی ہے۔ یہ بات جو ہے وہ ایک انسان کے لیے بہت ہی، اگر وہ سمجھدار ہو تو یہ اس کے لیے بڑی تکلیف دہ بات ہے کہ اس کے شر سے لوگ بچنے کے لیے دعائیں مانگتے ہیں۔ اللہ ہمیں ایسا پڑوسی نہ بنائے کہ جس کے شر سے لوگ بچنے کے لیے دعائیں مانگیں۔ حضرت ابو بردہ، حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ کوئی شخص اپنے پڑوسی اور اپنے بھائی اور اپنے والد کو قتل نہیں کر لیتا۔ یعنی یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ پڑوسی جو ہے وہ اپنے پڑوسی کو قتل کرے گا، اپنے والد کو قتل کرے گا، اپنے بھائی کو قتل کرے گا۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ بس اب یہ، چونکہ جتنی برائیاں ہم پڑوسیوں میں پھیلا رہے ہیں، اب یہ وقت بالکل قریب ہی آیا چاہتا ہے۔ اللہ ہمیں اس معاملے سے ہماری حفاظت کرنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ آدمی جنت میں نہیں جا سکے گا جس کا پڑوسی اس کے شر سے محفوظ نہیں۔
اگلی 2 حدیثیں خالصتاً عورتوں کے لیے ہیں. جتنے مرد حضرات اس کو سنیں وہ اپنی گھر کی خواتین تک پہنچائیں، اور جو خواتین سن رہی ہیں وہ بھی اس پر لازماً عمل کریں. حضرت عمرو بن معاذ یہ اپنی دادی سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ایماندار عورتوں سنو، تم میں سے کوئی عورت بھی اپنی پڑوس والی عورت کو حقیر مت سمجھے، اگرچہ اسے بکری کا سڑا ہوا کھر ہی کیوں نہ دے. یعنی اچھا چلیں دوسری حدیث سنیے پھر بتاتا ہوں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور جان عالم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے مسلمان عورتوں، اے مسلمان عورتوں، اے مسلمان عورتوں، کوئی اپنی پڑوسن کو حقیر مت سمجھے، اگرچہ بکری کے ایک کھر ہی کو اس کی طرف ہدیہ کیوں نہ بھیجے. بیسیکلی یہ بات اس لیے ہے کہ اگر چھوٹے سے چھوٹا تحفہ بھی آپ نے دینا ہے ضرور دیجیے، لیکن ایسا نہ ہو کہ کہیں آپ جو ہے وہ کسی چیز کو چھوٹا سمجھ کر اپنے پڑوسی کی طرف ہدیہ بھیجنے سے روکیں اور آہستہ آہستہ یہ معاملہ اتنا بڑھ جائے کہ آپ پڑوسیوں کو بالکل ہی تحفہ تحائف دینے سے رک جائیں. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ جو ہے وہ اپنے پڑوسیوں کو لازماً تحفہ بھیجیں. اور بیسیکلی دوسری بات اس میں یہ بھی سمجھائی گئی ہے کہ اپنے پڑوسی کو حقیر مت سمجھیں. یعنی آپ یہ کہہ کے ان کو چھوڑ دیں کہ نہیں میں تو امیر ہوں، مالدار ہوں، میں تو بڑا پیسے والا ہوں، میں کیوں اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھوں، میں ان کو کیوں ہدیہ بھیجوں، وہ خود لے کے کھا لیں. یہ اس بات سے، اس سوچ سے روکنے کے لیے حضور جان عالم علیہ السلام نے یہ باتیں ارشاد فرمائیں کہ ہم جو ہے وہ اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھیں اور کچھ نہ کچھ ان کو تحفے تحائف بیچتے رہیں، تاکہ اس سے ان کے دلوں میں محبت پیدا رہے، اور اس محبت بھری فضا سے ہی ہم ایک امن والا معاشرہ قائم کر سکتے ہیں. بیسیکلی یہ چیزیں جو ہوتی ہیں وہ معاشرے میں اصلاح کو پھیلانے کے لیے، معاشرے میں اصلاح کی باتوں کو عام کرنے کے لیے یہ باتیں ہوتی ہیں. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد